من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين يقاتلون والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، احتیاط سے کام کرو، پھر متفرق طور پر یا جمع ہو کر نکلو، اور تمہارے مجمع میں بعض شخص ایسے ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا تو کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو ایسے طور پر کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں، کہتے ہیں ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی. ہاں، اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جو آخرت کی زندگی کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جائے یا غالب آئے، ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کر دیجیے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجیے. جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، واقع میں شیطانی تدبیر بہت کمزور ہوتی ہے. اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو قصہ کیا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسا کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور یوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرما دیا؟ ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی. آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا نفع محض چند روزہ ہے اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے اور تم پر تھوڑا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں موت تم کو آ دبوچے گی، اگرچہ تم
मजबूत किलो ही में क्यों ना हो, और अगर उनको कोई अच्छी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि ये मिन जानिबिल्लाह इत्तफाकन हो गई, और अगर उनको कोई बुरी हालत पेश आती है तो कहते हैं कि ये आपके सबब से है। आप फरमा दीजिए कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। तो उन लोगों को क्या हुआ कि बात समझने के पास को भी नहीं निकलते। ऐ इंसान, जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह ताला की जानिब से है, और जो कोई बदहाली पेश आवे वो तेरे ही सबब से है। और हमने आपको तमाम लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह काफी है। जिस शख्स ने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की, और जो शख्स रुगर्दानी करे सो हमने आपको उनका निगरां करके नहीं भेजा। और ये लोग कहते हैं कि हमारा काम इताअत करना है, फिर जब आपके पास से बाहर जाते हैं तो शब के वक्त मशवरा करते हैं। उनमें की एक जमाअत बरखिलाफ इसके जो कुछ जुबान से कह चुके थे, और अल्लाह ताला लिखते जाते हैं जो कुछ वो रातों को मशवरा किया करते हैं। सो आप उनकी तरफ इल्तिफात न करें और अल्लाह ताला के हवाले करें, और अल्लाह ताला काफी है, कारसाज है। क्या फिर कुरान में गौर नहीं करते? और अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो उसमें बकसरत इख्तिलाफ पाते। और जब उन लोगों को किसी अम्र की खबर पहुंचती है, खा अमन हो या खौफ, तो उसको मशहूर कर देते हैं। और अगर ये लोग उसको रसूल के और जो उनमें ऐसे उमूर को समझते हैं उनके ऊपर हवाले रखते, तो उसको वो हजरात तो पहचान ही लेते जो उनमें इसकी तहकीक कर लिया करते हैं। और अगर तुम लोगों पर खुदा ताला का फजल और रहमत न होती तो तुम सब के सब शैतान के पैरों हो जाते, बजुज थोड़े आदमियों के। बस आप अल्लाह की राह में क़िताल करें, आपको बजुज आपके जाती फेल के कोई हुक्म नहीं, और मुसलमानों को तरगीब दे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि काफिरों के जोर जंग को रोक देंगे, और अल्लाह ताला जोर जंग में ज्यादा शदीद और सख्त सजा देते हैं। जो शख्स अच्छी सिफारिश करे उसको उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा, और जो शख्स बुरी सिफारिश करे उसको उसकी वजह से हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। और जब तुमको कोई सलाम करे तो तुम उस सलाम से अच्छे अल्फाज में सलाम करो, यानी उसका जवाब दो, या वैसे ही अल्फाज कह दो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज पर हिसाब देने वाले हैं। अल्लाह ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद होने के काबिल ही नहीं। वो जरूर तुम सबको जमा करेंगे क़यामत के दिन में, इसमें कोई शक नहीं। और खुदा ताला से ज्यादा किसकी बात सच्ची होगी। सूरह निसा की आयतें हैं, मुनाफिकीन का इसमें तज़किरा है। मुनाफिकीन चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और बहुत सारी चीजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को जाहिर से कबूल किया करते थे, लेकिन हकीकत में उसे दिल से कबूल न करते थे। ईमान वालों को ये सबक दिया गया कि ईमान वालों, एहतियात से काम लो। जब कोई इस तरीके का मसला पेश आए तो चाहे वो मसला कुफ्फार से लड़ाई का हो या कोई ऐसी मुसीबत पेश आ जाए, तो तन्हा न निकलो, बल्कि एक साथ मजमे के साथ निकलो। दर हकीकत मक्की जिंदगी में मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानियां थी। इबादत करना उनके लिए मुश्किल था। कुफ्फार की तरफ से आए दिन मसाइब और परेशानियां हुआ करती थी। ऐसी हालत में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि जब भी ऐसा कभी कोई मौका हो तो एहतियात का दामन न छोड़े। इसमें हमारे लिए भी ये सबक है कि जब हालात बेहतर ना हो उस सूरत में एहतियात का पहलू इख्तियार करना चाहिए। बहुत सारे मुसलमान इसको बुज़दिली समझते हैं, बहादुरी के खिलाफ समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बहादुरी और बेवकूफी या बुज़दिली और समझदारी, सब्र तहम्मुल, इसकी सरहदें बहुत मिली हुई हैं, इसमें बहुत बारीक फर्क है। बाज़ मरतबा इंसान
کو جو مصیبت پیش آتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی پیش آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے حالات میں احتیاط کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی رہتے تھے۔ جب کوئی مصیبت پیش آتی تھی مسلمانوں کو تو یہ منافقین کسی اجتماعی کام میں دور دور رہتے اور اس میں اگر کوئی مصیبت پیش آ جاتی تو کہتے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل کیا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں تھے، ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی تھی کہ وہ شریک ہونے کا ارادہ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اجتماعی کام میں اگر مسلمانوں کو کوئی فتح مل گئی، مال غنیمت مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعام مل گیا، تو پھر یہ منافقین ایسا کہتے کہ کاش میں بھی اس میں شریک ہو جاتا، میں بھی ان لوگوں کی شریک حال ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی مل جاتی۔ در حقیقت یہ ایک ایسی جماعت کی ذہنی سوچ کو اجاگر کیا ہے جو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیاوی اسباب پر سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ صرف اس زمانے کے منافقین کی حالت نہیں ہے، بلکہ ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و اسباب ہے وہ کامیاب، جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے وہ ناکام۔ یہ جو سوچ ہے، اسلام اس سوچ کو ختم کرتا ہے کہ حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی آخرت کی ہے۔ دنیا دار الاسباب ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت مال و اسباب ہے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ مطلب نہیں۔ کسی کے پاس مال و اسباب نہیں ہے تو وہ ناکام ہو گیا، یہ مطلب نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے دے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے دے اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دنیا میں بالکل نہ دے، ضرورت کے بقدر وہ بیچارہ قسم کرسی میں زندگی گزار کر چلا جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ انسان ناکام رہا مالی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو مال، دولت، شہرت، بنگلہ، گاڑی، زیورات یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی اصل علامت تو اللہ کی عبادت ہے، آخرت کی تیاری ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت ہے، انہیں اپنے بعد نیک بنا کر کے جانا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات والی زندگی گزار کر جو بندہ جائے وہ اصل کامیاب ہے۔ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی پیش آئی مطلب وہ ناکام، اور کوئی مال و دولت مل گیا تو مطلب وہ کامیاب۔ اب جس جنگ میں یا جس پروگرام میں یہ لوگ شریک نہیں ہوتے تھے اور اس پروگرام میں اگر مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، اس جنگ میں کامیابی مل گئی، اس کام میں کامیابی مل گئی، تو اپنے آپ کو کوستے تھے کاش ہم بھی شریک ہوتے تو مال و دولت مل جاتا تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف دنیا نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار تقویٰ ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگے کی آیتوں میں جہاد کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں مرد ہیں، عورت ہیں، کمزور جو ہیں، کچھ کمزور مرد بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں، ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہاد کا حکم نہیں ہے، لیکن منافقین سب کچھ بہتر ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ مکی زندگی میں جہاد نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی،
مکی زندگی میں جہاد کے لیے صحابہ کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات مکمل طور پر ابھی آئی نہیں تھی۔ اب جب مدینہ منورہ صحابہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب بہت ساری چیزیں درست ہو گئی، ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی اور صحابہ پوری طریقے سے باطنی اعتبار سے تیار ہو گئے، کیونکہ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جو نازک فریضہ ہے، کسی کو بھی مارنا یہ جہاد نہیں ہے، کسی بھی کافر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو ایک لمبا فلسفہ ہے۔ وہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہو، جو من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کا عادی ہو، وہ کرے گا۔ تو جب مدینہ منورہ میں یہ چیز سامنے آئی تو انسان ہونے کے ناطے بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مکی زندگی کی اذیتیں جو تھی وہ ابھی کم ہوئی ہیں، اب یہاں آئے ہیں، یہاں تھوڑی راحت ملی ہے، تو ہم تھوڑا اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار لیتے، پھر اس کے بعد جہاد کرتے۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا، یہ کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ اللہ کا حکم ماننے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ماننے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ صحابہ تو اللہ اس کے رسول کے حکم پر جان قربان کرنے والے لوگ تھے، لیکن وہ انسان تھے، اور انسان جو ہوتا ہے اس سے انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا سرزد ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کوئی احتجاج کیا ہو یا صحابہ نے حکم ماننے سے انکار کیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ انسان ہونے کے ناطے مکی زندگی کی اذیتوں سے نکل کر مدنی زندگی میں آئے تھے، اور مدنی زندگی میں راحت و آرام کے تھوڑے ہی دن گزرے تھے تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں، دنیاوی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، اگر دنیاوی زندگی کو تم بہتر سمجھ رہے ہو تو یہ سمجھ لو متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت میں تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کے لیے یہ بات بہت کافی تھی، اور جو دل میں خیال آ رہا تھا اس خیال کو دور کرنے کے لیے اتنی آیت کافی تھی کہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کا سامان بہت مختصر ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنی فکر کا جو زاویہ ہے اور اپنی سوچ کا جو معیار ہے وہ آخرت ہی رکھیں۔ ہم دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا تمام سامان بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اب ہم آج کی دنیا دیکھ لیں، ایک دنیا تو ہمارے پاس ہے اور ایک دنیا کے اللہ مالک ہے، تو پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، اسباب کے اعتبار سے ہو، سواری کے اعتبار سے ہو، عمارتوں کے اعتبار سے ہو، سونے چاندی زیورات کے اعتبار سے ہو، جو کچھ بھی ہے اس تمام چیز کو، یعنی ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد اس پوری دنیا میں ہوگی، نہ جانے کتنے کی ہوگی۔ اس پوری دنیا کے سامان کو اللہ تعالیٰ مختصر کہہ رہے ہیں، تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ آج کسی بندے کے پاس اگر 2-5 لاکھ روپیہ آ جائے، 2-3 کروڑ روپیہ آ جائے، تو وہ بندہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتا، اسے اتنی محبت ہو جاتی ہے 2-5 کروڑ روپیے میں، جبکہ اللہ پوری دنیا جو نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں خربوں روپیے کی ہوگی، اس پوری دنیا کو مختصر سامان کہہ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی قرار دے رہے ہیں۔ تو دنیا کی بے وقعتی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک کتنی تھوڑی ہے اور کتنی چھوٹی ہے۔ اس لیے دنیا سے بہت زیادہ دل لگانا یہ برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ایک حدیث ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ،
دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی وقتی تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے. تو جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے، راستے میں تھک کر کسی درخت کے سائے میں، اور آج کے زمانے میں کسی ہوٹل میں وقتی طور پر قیام کر لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے، دنیا ایسی ہی گزرگاہ ہے کہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. اب یہاں رہ کر اگر وہ اپنی اصل منزل یعنی آخرت کو بھول جائے اور اسی دنیا کو بنانے سنوارنے میں لگ جائے تو کب اس کے واپسی کا بلانا آ جائے گا اسے معلوم نہیں ہے، اور پھر جانا ہے. اور ہمیشہ ہمیش کی جو راحت ہے، ہمیشہ ہمیش کا جو آرام ہے، اسے چھوڑ کر کے جانا ہے. اس لیے اپنی تمام فکروں کا محور جو ہو وہ آخرت ہو. اگر ہم عبادت کریں آخرت کو سامنے رکھ کر، ہم صدقہ کریں آخرت کو سامنے رکھ کر، ہم اچھے اخلاق سے پیش آئے آخرت کو سامنے رکھ کر، ہم اپنے شوہر کی اطاعت کریں آخرت کو سامنے رکھ کر، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں آخرت کو سامنے رکھ کر، اصل کامیابی آخرت کی ہے. دنیا میں کوئی شخص اگر قارون کا خزانہ بھی جمع کر لے تو ایک نہ ایک دن اسے اس خزانے کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر بھی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خیر بھی عطا فرماتے ہیں. اور یعنی انسان کا امتحان کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اسے بہت ساری نعمتیں دے دیں، اور انسان کا امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جائے. تو اس لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں کے مال و اسباب کامیابی کی علامت نہیں، اور یہاں کی غربت، یہاں کا فقر و فاقہ یہ ناکامی کی علامت نہیں. آپ دیکھیں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ جس وقت انتقال ہوا اس وقت بھی آپ پر قرض تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب تو کون ہوگا؟ لیکن مالی اعتبار سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اور اس طرح دیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اگر کوئی شخص رسول کو اللہ سے الگ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا. وہ رسول کی اطاعت کرے اللہ کی نہ کرے، یا اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کو نہ مانے، تو یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں. تو دونوں کی اطاعت ضروری. ہاں اللہ اللہ ہے، معبود ہے، رسول اللہ معبود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی ہیں. آپ ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اللہ کی اطاعت کا طریقہ بتائیں گے، آپ معبود نہیں ہیں. تو اس لیے جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے، یا ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں اور احادیث کی ضرورت نہیں، یہ بات غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان نہ فرماتے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، یہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتے. منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و خوف کی دعوت دی، اور کفار کو دعوت دی، اور رہتی دنیا تک انسانوں کو یہ دعوت دی کہ جو قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اس میں غور کرو. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب آپ کلام پاک پیش کرتے، چونکہ کلام آپ کا معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب قرآن پاک پڑھ کر سناتے تو کہتے قرآن پاک تو یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ جادوگر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اگر یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے شمار اختلافات ہوتے. اور آپ دیکھیں ایک انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے
تو انسان کے مزاج میں اتار چڑھاو آتا ہے. جیسے ہمارا مزاج ہے کہ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، کبھی ہمیں غصہ آتا ہے، کبھی ہمیں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. یہ انسان کے الگ الگ حالات ہیں. ان الگ الگ حالات میں انسان جو بات بولے گا، جو بات لکھے گا، تو وہ باتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ ہے. لیکن قرآن کریم از اول تا آخر ایک بات جو قرآن کریم نے اصول کے طور پر ذکر کی ہے، وہ اخیر تک اصول کے خلاف اس میں پھر کوئی بات نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایک حالت پر ہے. اللہ تبارک و تعالی کے اندر تبدیلی نہیں ہے جیسی تبدیلی انسانوں کے اندر ہے. تو بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم انسانوں کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ضرور ہوتا. اس کی آیات میں، اس کے مطلب میں، اس کے اصول میں جب کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ علامت اور دلیل اس بات کی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اگر کسی بندے کو، کسی انسان کو اس میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہو تو وہ قرآن کریم کا اختلاف نہیں ہے، وہ انسان کی کم علمی کی وجہ سے اس کو نظر آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی کہ تمہیں قرآن کریم پر غور و خوض کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں اختلاف پایا جاتا. لیکن اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. دوسری جو کتابیں ہیں جیسے قرآن کریم سے قریب بائبل کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس کی اصولی باتوں میں بے شمار اختلاف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. جب ہم اس کا ترجمہ سنیں گے، جب ہم اس کی باتوں کو سنیں گے اور خود ترجمہ اس کا پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے احکامات اور خصوصاً جہاد وغیرہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اگر تم موت سے ڈر رہے ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ موت تو ہر حال میں آنی ہے. تم چاہے مضبوط دلوں کے اندر کیوں نہ پہنچ جاؤ لیکن موت تمہیں ہر حال میں آنی ہے. اور یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے رسول اللہ کا انکار کیا. ہر چیز کا انکار کرنے والے دنیا میں مل جائیں گے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والے آج تک دنیا میں کوئی نہیں. سب سے بڑی حقیقت اس دنیا میں، سب سے بڑی سچائی موت ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مضبوط دلوں میں بھی اگر تم قید ہو جاؤ، جس دن موت آنی ہے، جس وقت آنی ہے، جس لمحہ آنی ہے، اس وقت موت آ کر ہی رہے گی. اور اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود دنیا جسے آج ترقی یافتہ ملک کہتی ہے، ان ترقیات کے باوجود بھی کوئی دنیا کا کوئی ملک، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو یہ وعدہ کر سکے کہ ہم نے موت کا علاج نکال دیا ہے. کسی نے نہیں نکالا اور نہ قیامت تک اس کا کوئی علاج نکالا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ موت کا ذکر فرماتے ہیں. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کی رونقوں میں لگ کر، دنیا کے سامان میں، دنیا کی زندگی میں لگ کر موت کو بھولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کی چمک سب دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے گھروں میں تھے، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے. ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے. تو ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے جانا تو طے ہے. اب جانے والا کس اعتبار سے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، کس چیز کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.